اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کے ساتھ یاد کا تعلق بہت گہرا ہے۔ ہر انسان یادداشت بھی رکھتا ہے اور اس کا تعلق یادوں سے بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ اس دنیا کے انسان نہیں ہیں، ہم کسی اور دنیا کے انسان ہیں جہاں سے باوجود ہمیں یہاں بھیج دیا گیا اور کچھ وقت ہم نے یہاں پہ گزارنا ہے اور ہم اس دنیا سے دور ہیں، اور یاد کا تعلق دوری سے بھی ہے۔ جس ذات عظیم نے ہمیں یہاں سے یہاں بھیجا ہے اور ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اس آزمائش سے بچنے کے لیے اور اس آزمائش کے وقت کو پورا کرنے کے لیے بھی اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس رہنمائی کے سلسلے میں یاد کا تعلق بہت گہرا ہے، کیونکہ ہم اس ذات عظیم کو جتنا یاد کریں گے اتنا ہی ہمارا اس سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ہم انسانی فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسانی نفسیات یہ ہے کہ انسان جس چیز کو یاد کرتا ہے، جتنا یاد کرتا ہے اتنا ہی اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس سے دلی وابستگی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یادیں اسے اس سے متعلقہ کر دیتی ہیں۔ ہماری آزمائش کی ایک صورت مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، ہماری یہ دنیا بڑی ملٹی ڈائمینشن ہے، اور انسان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے کہ انسان خیر اور شر کی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا ہم یہاں آ کر یکسوئی سے انتشار کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہ انتشار ہماری ذات کو منتشر کرتا ہے، اور ہم اس ذات عظیم کی یاد کو کھو بیٹھتے ہیں اور ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس ذات عظیم کے ساتھ قربتوں کے احساس کے لیے اور اس ہجر میں وصال کے مزوں کے لیے ہمیں اس ذات کی یاد کو دل میں بسانا ہے، اور یہ بھی اس ذات عظیم کا احسان عظیم ہے ہم کہ اس نے ہمیں نظام عبادات میں نماز عطا کر کے ایک بہت بڑا احسان کر دیا کہ انسان جو ہے چونکہ بلندی سے پستی کی طرف آ گیا اور اس آزمائش کے بعد وہ پھر بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو یہاں پر رہتے ہوئے اس بلندی کے سفر میں اور ہماری یادوں میں اس ذات کو بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو مومن کی معراج قرار دے دی۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ جس چیز میں آپ کی عظمت ہوتی ہے اس میں پھر خیر کی طاقتیں تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن شر کی طاقتیں اس وقت جب کہ آپ کی بلندی ہو رہی اور آپ کو معراج نصیب ہو رہی ہے تو شر کی طاقتوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، بالخصوص جب کوئی نوجوان بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اپنے خیالات پر بھی اس کو عبور حاصل ہو جاتا ہے اور ان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور خود کو اس وقت وہ اس ذات عظیم کے سپرد کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو اس وقت یقین کرے، مجھے تو یہ خیال آتا ہے کہ اس وقت اس پر متعین شیطانی اور شر کی طاقتوں کے اندر ایک انتشار برپا ہوتا ہے اور ایک شور مچ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دوبارہ سے اسی ذات کی یاد کو اپنے دل میں بسائے اور اپنی اس معراج کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ لہذا ہوگا کیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز میں خیالات بے شمار آتے ہیں۔ آپ کبھی اس بات کو محسوس کریں کہ ہر وہ بھولی ہوئی بات ہمیں نماز میں یاد آتی کہ جو ہمیں کبھی یاد ہی نہیں آئی ہوتی، فضول قسم کے خیالات آتے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس وقت آپ کو جو عروج نصیب ہو رہا ہے، جو آپ کو بلندی نصیب ہو رہی،
جو آپ کی یادوں میں یکسانیت نے آپ کی ذات کے اس انتشار کو ختم کر دیا اور آپ نے خود سپردگی کے ساتھ ذات الہ کے سامنے سرنڈر کر لیا اور معافی کے طلبگار ہو رہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت وہ شیطانی طاقتیں کہ جنہوں نے اپنے ایک سسٹم کے تحت اپنے بڑوں کو جواب دے بھی ہونا، جو مجھ پر متعین، جو آگے اس کے سردار، ان میں تو شور مچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صوفیاء کے اس قول کے مطابق کہ جو دم غافل سو دم کافر، سوتے جاگتے میرا جو دھیان ہے وہ اگر میں اس بات میں لگانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے تو وہ صرف ذات الہ ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ میری یاد کی پختگی مجھے پکا مواحد بنا دے گی، اور میری اس یادوں کے اندر جتنی دوسری چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ، ہمارے بابے جو ہیں، وہ ہمیں دنیا داری سے جتنا نکل سکتے ہیں نکلنے کی تلقین کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر جتنے بستے چلے جائیں گے اتنے ہی ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر دوسری یادیں آتی چلے جائیں گی، اور ہم اس معراج سے، ہم ترقی سے تنزلی کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ اور ہمیں اس دنیا کو، عقل مندی کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا کہ دنیا کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا جو ہے اس کی ضرورت ہے، جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے اور جتنا وہاں رہنا، تو پھر اس کے مطابق تو تیاری کرنی پڑے گی۔ اور وہ واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر ان یادوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں جو ہمیں اس ذات کی طرف یکسوئی سے منع کر رہی۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، درود پاک کی کثرت بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا کے ان خیالات سے جتنا بچ سکیں گے ہم اتنا ہی ایمان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو میں اللہ کا ہوتا چلا جاؤں گا، اور ہر لمحے میں، اور پھر یہ اس ذات خدا کی مہربانی ہے کہ میں اس کی طرف جتنا بڑھتا ہوں وہ اتنا ہی میری طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جب ہم پر مہربانی کرے کہ ہم اسی کی یادوں میں محو